بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ عزیز دوستو، علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کبیر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اس طرح بیان کیا ہے کہ ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں سفر پر جاتے ہوئے ایک قبر کے پاس سے گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ عذاب قبر کے فرشتے اس مردے کو شدید عذاب دے رہے ہیں۔ ایک مدت کے بعد جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے کاموں سے فارغ ہو کر واپس ہوئے تو پھر اسی قبر کے پاس سے گزرے۔ انہیں یہ دیکھ کر بہت تعجب ہوا۔ اب اس مردے کے پاس رحمت کے فرشتے نور کے طباق لے کر آ رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حیرانی کے عالم میں نماز پڑھ کر دعا اور مناجات کی تو حق تعالیٰ نے ان کے پاس وحی بھیجی اور فرمایا کہ اے عیسیٰ، یہ بندہ بہت گنہگار تھا اور بدکار تھا اور میرے عذاب میں گرفتار تھا۔ اس نے مرتے وقت اپنی بیوی کو حاملہ چھوڑا تھا۔ اس کے مرنے کے بعد اس عورت کے یہاں بچہ پیدا ہوا جسے اس نے پال پوس کر بڑا کیا اور پھر کسی مکتب یا مسجد میں پڑھنے کے لیے بھیجا تو استاد نے اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی۔ بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی۔ اللہ کی رحمت جوش میں آئی کہ جس باپ کا معصوم اور چھوٹا سا بچہ زمین کے اوپر مجھے رحمان اور رحیم کہہ کر پکار رہا ہے تو کیا میں اس کو زمین کے نیچے عذاب قبر میں مبتلا رکھوں؟ یہ ہماری غیرت اور حمیت کے خلاف ہے۔ چنانچہ فوراً اس قبر سے عذاب کو ہٹا دیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس مردے کے ساتھ رحم و کرم اور مہربانی کا معاملہ کیا۔ میرے دوستو، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر کوئی نہ کوئی عمل ضرور کرتے رہیں، کچھ نہ کچھ ورد ضرور رکھیں۔ درود شریف کی رکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی رکھیں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اتنے فائدے ہیں کہ اس کی انتہا نہیں۔ اگر کوئی آدمی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو صبح 3 مرتبہ پڑھ لے اور شام کو 3 مرتبہ پڑھ لے تو صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر رات تک بہت ساری ناگہانی صورتحال، پریشانیاں اور بہت ساری تکلیف والی چیزوں سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 128 مرتبہ پڑھ کر اپنے لیے دعا کر لے اور جس مقصد کے لیے پڑھنا شروع کرے، اللہ تعالیٰ اس مقصد کے اندر اس کو کامیاب کرتے ہیں اور اس سے فائدہ پہنچاتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اسی لیے ہمارے بچوں کو، جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان کو جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سکھانی چاہیے اور ہر کام میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی عادت ڈلوانی چاہیے۔ اور یہ عادت جب ہوگی جب ہم خود بھی اس پر عمل کریں گے تو بچے بھی عمل کریں گے۔ بچے جو ہے بڑوں کو دیکھ کر ہی سیکھتے ہیں۔ اگر ہمارا عمل رہا تو بچے بھی عمل کریں گے، اور اگر ہم بچوں کو تو سکھا رہے ہیں لیکن ہم خود اس پر عمل نہیں کرتے تو بچے کے ذہن میں بھی یہ بات آتی ہے کہ ہماری والدہ، ہمارے والد ہمیں تو کہتے ہیں پڑھنے کے لیے لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم جو چیز اپنے بچوں کو سکھائیں، دعائیں وغیرہ، اذکار وغیرہ، قرآن وغیرہ، تو ہم خود بھی اس کے اندر لگے رہیں۔ ہم بھی تلاوت کریں، ہم بھی دعا کریں، ہم بھی ذکر و اذکار کریں، اور جب ہم کریں گے اور بچے بھی کریں گے تو گھر کی کیفیت، گھر کا ماحول بالکل بدل جائے گا۔ میرے دوستو، اللہ کی رحمت نازل ہوگی، برکت نازل ہوگی۔ دیکھیے آپ، ایک بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم زمین کے اوپر پڑھا، ابھی پہلی بار پڑھا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے اس کو عذاب سے نجات عطا فرما دی۔ تو میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی ہمارے کہنے اور سننے کو قبول فرمائے اور
زیادہ سے زیادہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی مقصد ہو ہمارا اس مقصد میں بھی کامیابی عطا فرمائے۔